ہم بے چین رہتے ہیں کیونکہ ہم وقت کو پراپرلی مینج نہیں کرتے. میں نے 25.5 سال ایم سی بی کی نوکری کی ہے, آدھا منٹ بھی پوری سروس میں لیٹ نہیں ہوا. میں نے ٹائم کو, اللہ نے مجھے یہ آرٹ دیا ہے, میں اس کو مینج کرتا ہوں. میں اپنے سارے کام لکھ کر کرتا ہوں. ابھی بھی میری جیب میں چٹ موجود ہے کہ آج جو میں نے کرنے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں, پروگرام ترتیب دیتا ہوں. ہمیں تو یہ آرٹ سکھا دیا گیا کہ اپنے کاموں کو مینج کرو تاکہ تمہارا ٹائم بچ جائے, ٹائم ضائع نہ ہو. میں اپنے گھر کا سارا سودا مہینے کے لاتا ہوں. میں اس کی لسٹ اس طرح بناتا ہوں کہ کوئی چیز مس نہ ہو. اور پھر جب روٹ بناتا ہوں تو ایسا بناتا ہوں کہ مجھے دوبارہ چکر لگا کے گاڑی کو مجھے واپس نہ آنا پڑے. ترتیب سے جس طرح ڈاکیا خط دیتا چلا جاتا ہے, ایسے میں اپنے کام کرتا چلا جاتا ہوں. میری انرجی بچتی ہے, میرا پیٹرول بچتا ہے, میرا وقت بچتا ہے, میری کوفت بچتی ہے. مینج کرتا ہوں. کھانے کا ٹائم مینج ہے, صحت ٹھیک رہتی ہے, آسودگی رہتی ہے. آپ کے ہمارے ہاں تو کتنی ذلت کی بات ہے کہ شادی بیاہ پہ 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو 3 بجے اگلے تیار ہونا شروع ہوتے ہیں کہ اب شادی پہ جانا ہے. 1 گھنٹہ ان کی تیاری میں لگتا ہے, کم سے کم 2 گھنٹے لیٹ آتے ہیں. اور پھر کتنی تذلیل ہے ان لوگوں کی جو وقت پہ کسی فنکشن میں آ جاتے ہیں کہ تم تو بڑے بیوقوف ہو جو ٹائم پہ آ گئے, بیٹھے رہو اب اکیلے یہاں, اپنا وقت ضائع کرو اور ذلیل ہوتے رہو. میرا انڈیا جانے کا اتفاق ہوا 2012 میں, 2-3 شادیوں میں جانا کا اتفاق ہوا. میں حیران رہ گیا, میری عقل حیران رہ گئی کہ انہوں نے کھانے کا ٹائم 1 بجے کا لکھا ہوا تھا. بارات ان کی آنی تھی, وہ ٹریفک میں لیٹ ہو گئی. ٹھیک 1 بجے انہوں نے کھانا کھول دیا. انہوں نے کہا جن لوگوں کو ہم نے 1 بجے کا ٹائم دیا ان کا گناہ کیا ہے جو آ گئے ہیں, ان کو کس بات کا پنش کیا جائے, کس بات کی سزا دی جائے. میں حیران رہ گیا اور میں نے ان کو سلام پیش کیا کہ تمہیں سلام ہے کہ تم نے اپنے اوقات پہ یہ کھانا شروع کر دیا, انتظار نہیں کیا بارات کا بھی. ہم نے تو اس کو بھولا ہی دیا بالکل ہی کہ وقت کیا ہوتا ہے شادی بیاہ میں. ہمارے ہاں تو وقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, وقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. اور جو لوگ وقت پہ آ جاتے ہیں کسی فنکشن میں, اس کی تضحیق کی جا رہی ہے, اس کی تذلیل کی جا رہی ہے کہ بیٹھا رہے تم یہاں, تو کیوں آیا وقت پہ. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, جب ہم وقت پہ عمل کرنے والوں کی تذلیل کر رہے ہیں تو اللہ بھی ہمیں ذلیل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا, کیونکہ یہ بہت بڑا کفران نعمت ہے. اس سے بڑا کفران نعمت نہیں ہو سکتا. جو لوگ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں اور اچیومنٹ چاہتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج سے ہی جاگنے کا, سونے کا, کھانا کھانے کا, سیر کرنے کا, ٹی وی دیکھنے کا, تفریح کرنے کے اوقات مقرر کریں. بچوں کے بارے میں لوگ پریشان رہتے ہیں کہ یہ صحیح پڑھ نہیں رہے, وہ ریموٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بس ٹی وی دیکھ رہے ہیں. بھئی آپ نے تو ان کے لیے بھی وقت مقرر نہیں کیا کہ یہ تمہارے 2 گھنٹے پڑھنے کے, 1 گھنٹہ تفریح کر لو, 1 گھنٹہ کوئی اور سبق سیکھ لو. کوئی ٹائم کی تقسیم ہم نے سیکھی ہی نہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے ہم خود تقسیم ہو کے رہ گئے. ہم چوچو کا مربع بن گئے. ہماری کوئی چیز درست نہیں, کوئی سمت درست نہیں, کیونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا 24 گھنٹے کفران کر رہے ہیں. کوئی پروگرام ہمارا درست نہیں کیونکہ ہم ٹائم پہ چلتے ہی نہیں. اگر ہم نے ٹائم مینجمنٹ نہ سیکھی, اور یہ انڈیویجول کا کام ہے, اداروں کا کام ہے, مذہبی اداروں کا کام ہے, حکومت کا کام ہے کہ اوقات کی پابندی ہو. میں مسجدوں میں جاتا ہوں جمعہ پڑھنے, لکھا ہوتا ہے 1:30 بجے نماز ادا کی جائے گی, 1:30 بجے خطبہ شروع کیا جاتا ہے. نماز جو ہے وہ 1:40 پہ ہوگی. ٹائم تو وعدہ ہے اور اللہ وعدے کی پوچھ کرے گا. تم نے لکھ کے لگایا 1:30 کا مطلب ہے اللہ اکبر ہو جانی چاہیے 1:30 بجے. وعدے سے ہی پھر گئے, کمٹمنٹ سے ہی پھر گئے. تو جب آپ ٹائم پہ نہیں پہنچتے
تو کمٹمنٹ سے پھر جاتے ہیں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کھڑے رہیں، میں ابھی آتا ہوں، میں نے آپ سے ملنا ہے. 2.5 دن کے بعد وہ شخص آیا اور اللہ کے رسول اس کا انتظار کرتے رہے. تو کمٹمنٹ، ٹائم کے ساتھ جب آپ کمیٹڈ ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے جو اس کا خالق ہے اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں گے. ٹائم کو فالو کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اور جو ٹائم کو ضائع کرتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. آج آپ دیکھ لیں قوموں کی زندگی میں آپ کس کیٹیگری پہ ہیں، کس جگہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کی ویلیو کیا ہے انٹرنیشنلی. اور جو قومیں آگے ہیں انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں، انہوں نے ٹائم کی قدر کی ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کی ہے، ایک ایک لمحے کو پراپرلی استعمال کیا ہے، انرجی سمجھتے ہوئے، اس کو مہلت سمجھتے ہوئے، قوت سمجھتے ہوئے، انسٹرومنٹ سمجھتے ہوئے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شیڈول نہ کیا ٹائم کو تو ہماری پریشانیاں اور ہماری ذلت بڑھتی ہی چلے جائے گی. کوشش کریں ایک لمحہ آپ کا ضائع نہ ہو. تفریح انسان کا حق ہے، اس کے مسکولر سسٹم کے لیے، اعصابی نظام کے لیے، ذہنی سکون و آرام کے لیے، نیند کے لیے، کل بہتر کارکردگی کے لیے. تفریح انسان کے لیے اللہ نے ڈیزائن کی ہے، اس کے لیے بھی وقت مقرر کریں. یہ مت سمجھیں کہ اسلام آپ کو تفریح سے روکتا ہے، ہرگز نہیں روکتا. بے حیائی اور شرک سے روکتا ہے، جھوٹ سے روکتا ہے، تفریح کرنے سے نہیں روکتا. اپنے اعصابی نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے تفریح کے لیے بھی وقت نکالیں. سپورٹس کے لیے ہر اداروں میں وقت نکلتا رہا ہے، ہم کالجوں اسکولوں میں مکمل سپورٹس میں رہے ہیں. اب تو ہمیں یہاں کوئی میدان ایسا نظر نہیں آتا ہے جہاں کوئی گیم ہو رہی ہو. تو وقت کو ایک بہت بڑی قوت سمجھتے ہوئے استعمال کریں، اور اللہ نے یہ مہلت آپ کو دے کے آپ کو ٹیسٹ میں بھی ڈال دیا ہے، اور یہ یوٹیلائزیشن بھی ہے، اور اس سے پتہ لگے گا کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں یا کفران کرنے والے ہیں. اگر وقت کا استعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے استعمال کریں گے تو اللہ آپ کو اس کی قوتیں عطا فرمائے گا، آپ کے وقت میں برکت ڈال دے گا، اور بہت تھوڑے وقفے میں بہت بڑے کام آپ کر پائیں گے. مگر ان لمحات کو استعمال کرنے کا گر اور آرٹ سیکھیں. اور اگر آپ نہیں سیکھیں گے، یوں ہی بھاگتے دوڑتے رہیں گے بلا وجہ، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ آپ کی ذلیل نہ کر دے. کوشش کریں کہ وقت کی اہمیت کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں. تو یہ اس کو آپ پروگرام بنائیں، اور اپنے جاب کا جو بھی آپ کا فنکشن ہے، جو بھی آپ کا جاب ہے، اس پہ ہوم ورک کریں تاکہ آپ کا وقت بچ سکے. اور پوری آپ کو اپنی جاب کی پرکھ ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے، اس پہ آپ کی گرپ ہونی چاہیے، ورنہ آپ بر وقت کام کبھی نہیں کر سکیں گے. تو جو اپنے جاب کو صحیح کرنے کے لیے جس ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے وہ بھی ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کا وقت بچے گا، ورنہ نہیں بچ سکتا. میں نے تھوڑی بہت یہ گفتگو کی ہے تاکہ آپ کو بات کچھ سمجھ میں آ جائے، وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے.